حالم از قلم نمرہ احمد۔ حالم کا بنگلہ اس ڈوبتی شام میں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اندر لاؤنج کے بڑے صوفے پر بھاری بھرکم داتن بیٹھی تھی۔ اس کی گھورتی ہوئی نظریں سامنے والے صوفے پر بیٹھے ایڈم پر جمی تھیں۔ ٹی شرٹ اور جین میں ملبوس وہ سادہ سا نوجوان مسلسل گردن موڑ موڑ کر اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دونوں تالیہ کے انتظار میں وہاں بیٹھے تھے۔ ایڈم دیکھ سکتا تھا کہ لاؤنج بہت خوبصورتی سے جدید طرز پر آراستہ کیا گیا تھا۔ ایک طرف اوپن کچن تھا، اوپر جھلملاتے فانوس سجے تھے۔ دائیں طرف زینہ تھا جو اوپر جاتا تھا۔ وسط میں مخملی صوفے چوکھٹ کی صورت میں رکھے تھے اور ان پر دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایڈم کی نظریں سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک نمائشی ایش ٹرے پر جا ٹکیں تو داتن نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ تالیہ نے بہت محنت سے سنگاپور سے چرائی تھی، اس کو بری نظر سے نہیں دیکھو۔ ایڈم نے اثر لیے بغیر نظروں کا رخ دیوار کی طرف موڑا جہاں سنہری فریم میں ایک پینٹنگ آویزہ تھی۔ یہ ہم نے ایک میوزیم کے کیوریٹر کی تحویل سے چرائی تھی۔ اصل پینٹنگ کو نقل سے بدل کے وہ اصل بیچنے جا رہا تھا۔ اس کو نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے۔ ایڈم نے محض ایک چپتی ہوئی نظر داتن پر ڈالی اور پھر گردن پوری پھیر لی۔ اب وہ کونے میں رکھے ایک گلدان کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کو چرانے کا سوچنا بھی مت، یہ ایک نیلامی کے اسٹور روم سے اٹھایا تھا ہم نے، اور اس گھر میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو؟ وہ جل کر بولا تو داتن نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ ہاں تم۔ ایڈم نے سر جھکا کر جیسے بہت ضبط کیا اور پھر میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ مجھے وہ ویڈیو دکھا دیں جو وان فاتح نے پولیس اسٹیشن میں بنوائی تھی۔ چہ تالیہ نے وہی دیکھنے کے لیے مجھے یہاں بلوایا ہے، مگر وہ خود ابھی تک نہیں آئی۔ داتن مزے سے ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ اور جب وہ یہاں آئیں گی اور دیکھیں گی کہ آپ نے اتنی دیر مجھے مشکوک گردان کے فارغ بٹھائے رکھا تو ان کی نظروں میں میں برا بنوں گا، ہے نا؟ معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ داتن کے تاثرات بدلے۔ پہلے اس مخمخے سے لڑکے پر غصہ چڑھا، پھر خیال آیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ چپ چاپ اٹھ کر لیپ ٹاپ پر ویڈیو لگانے لگی۔ میں ملاقہ 3 دن کے لیے آیا تھا مگر 3 گھنٹے بھی نہیں رک سکا۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے اور ایڈم لیپ ٹاپ پر جھکے غور سے ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں اسکرین پر فاتح اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا تھا، مگر نہ تو صرف 1 دن کے لیے ملاقہ آئے تھے اور 3 دن سے زیادہ رکے تھے۔ اس کے یوں بڑبڑانے پر داتن نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں ملاقہ سے واپس جا رہا تھا کہ میرا باڈی گارڈ میرے پاس آیا۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا؟ اسکرین پر نظر آتا فاتح کمشنر سے پوچھ رہا تھا۔ میں ان کا باڈی گارڈ نہیں، باڈی مین تھا، ایڈم نے خفگی سے کہا تو داتن نے زور سے پیر زمین پر پٹکا۔ وہ چونکا۔ تم چپ کر کے نہیں دیکھ سکتے؟ غلطی سے باڈی گارڈ بول دیا ہوگا۔ ایڈم نے سر جھٹکا اور خاموشی سے ویڈیو دیکھنے لگا۔ سارا قصہ سنا کر فاتح کہہ رہا تھا، اس کے بعد سے میرا دماغ غنودگی کی سی کیفیت میں ہے۔ میرا باڈی مین۔ وہ رکا اور جیسے تصحیح کی، باڈی گارڈ مجھے گھر لایا۔ نہیں، غلطی نہیں ہے۔ ایڈم تیزی سے سیدھا ہوا۔ وہ جان بوجھ کر غلط الفاظ بول رہے ہیں۔ یہ ویڈیو انہوں نے ہمارے لیے ریکارڈ کی ہے۔ اس میں کوئی پہلی ہے، کوئی بات جو وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اب کہ داتن چونکی، واقعی اس نے باڈی مین کہتے کہتے باڈی گارڈ کا لفظ بول دیا۔ یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایڈم نے جلدی سے پینٹ سے چھوٹا سا نوٹ پیڈ نکالا اور قلم سے اس پر الفاظ گھسیٹنے لگا۔ ویڈیو شروع سے لگائی۔ کیا لکھ رہے ہو؟ اب کے داتن کے چہرے کے زاویے بھی سیدھے ہو گئے تھے۔ ہر وہ لفظ جو وہ بول رہے ہیں، غلط الفاظ کا مطلب، وہ چاہتے ہیں ہم ان کے الفاظ پر غور کریں۔ ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے کاغذ چہرے کے سامنے اٹھا کر غور سے دیکھا۔ وان فاتح جھوٹ اور غیر ضروری الفاظ سے اعتراض برتتے ہیں، اور اس ویڈیو میں اس نے پیڈ گھٹنے پر رکھا اور جگہ جگہ دائرے لگانے لگا۔ یہ 2 الفاظ انہوں نے بار بار دہرائے ہیں، 3 اور سوال۔ میں 3 دن کے لیے ملاقہ آیا، 3 گھنٹے سے زیادہ نہ رک سکا۔ وہ 3 چور تھے، انہوں نے والیٹ، موبائل اور پیسے مانگے، وہ 3 چیزیں جو چور مانگتے ہیں۔ یہ ویڈیو مجھے 3 منٹ کے اندر اندر بھیج دو۔
ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب ملے، مجھے تم سے بار بار سوال کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ وہ جوش سے اس کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ داتن نے گال تلے انگلی رکھی، سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ 3 اور سوال، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایڈم کا سارا جوش ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ داتن کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی، دل کو جیسے سکون پہنچا۔ دفتن دروازہ کھلا اور تالیہ اندر داخل ہوئی۔ ہیٹ اور بیگ ہاتھ میں تھا، چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ تالیہ، وان فاتح نے اس ویڈیو میں کوئی ہنٹ چھوڑا ہے؟ اور یہ آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ہاں، اس نے آتے ساتھ ہی غصے سے ہیٹ پرے اچھالا۔ وہ دونوں ہکا بکا اسے دیکھنے لگے۔ آرام سے تالیہ، داتن نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ مانا، یہ لڑکا انتہائی نامعقول، منہ پھٹ اور ناقابل برداشت ہے، مگر تم آرام سے بھی اس کو گھر سے نکلنے کا کہہ سکتی ہو۔ ایڈم نے جواباً کھا جانے والی نظروں سے داتن کو گھورا اور تالیہ نے جھنجھلا کر سیاہ پرس صوفے پر پھینکا۔ میں وان فاتح کی بات کر رہی ہوں، خود کو کوئی مہاراجا سمجھتے ہیں وہ۔ میں سارا دن ان کی خدمت کروں، مگر ان کو میرے ہر کام پر اعتراض ہوتا ہے۔ بیگ پھینکنے سے ساری چیزیں الٹ کر زمین پر جا گریں۔ وہ اب گلابی تمتماتے چہرے کے ساتھ لاؤنج میں آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے غصے سے بولے جا رہی تھی۔ کافی میرے ہاتھ کی زہر لگتی ہے، ٹیشو مجھ سے لینا پسند نہیں، شوگر لو ہو تو بھی میرا دیا بسکٹ نہیں کھائیں گے۔ اتنا غرور، اتنی حقارت، مسئلہ کیا ہے اس شخص کے ساتھ؟ جب کوئی جواب نہیں ملا تو وہ کراہ کر پلٹی اور غصے سے ایڈم کو دیکھا۔ تم 2 منٹ میری ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے؟ مگر ایڈم اس کے پرس سے گری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پرس چوری کا نہیں ہے، داتن نے اسے گھور کر وضاحت دی۔ ایڈم نے جھک کر بسکٹ کا پیکٹ کھولا اور تالیہ کو دیکھا۔ آپ نے ان کو یہ بسکٹ دیے؟ شوگر لو ہو تو اور کیا دیتے ہیں؟ اور یہ ان کے فیوریٹ بسکٹ ہیں۔ ایڈم نے دونوں ابرو بے یقینی سے اٹھائے۔ تالیہ، فاتح صاحب کو مونگ پھلی سے شدید الرجی ہے، ان کا سانس بند ہو سکتا ہے مونگ پھلی سے، ایک دانہ ان کو ICU میں پہنچا سکتا ہے، اور آپ نے ان کو مونگ پھلی والے بسکٹ دے دیے؟ ایک دم سے جیسے کسی نے تالیہ پر ٹھنڈا پانی انڈیل دیا۔ وہ سن کھڑی رہ گئی۔ اور یہ گیلے وائپ؟ ایڈم اب زمین پر جھکا ایک ایک چیز الٹ رہا تھا، وہ بھی موتی کی خوشبو والے۔ ان کو یہ خوشبو ناپسند ہے اور وہ سوکھے ٹیشو استعمال کرتے ہیں۔ کافی کون سی بنا رہی ہیں آپ؟ کیپیچینو کریم کے ساتھ۔ وہ ہکلائی۔ لیکٹوز، دودھ سے بنی چیزیں نہیں پی سکتے وہ، اور آپ ان کو دودھ والی کافی دے رہی تھی۔ اور یہ اخبار، یہ تو حکومتی پارٹی کا شائع کردہ ہے، ان کا حکومتی کالم نگاروں کی تحریریں پڑھ کر BP ہائی ہونے لگتا ہے۔ مگر تالیہ مراد سن نہیں رہی تھی، ذہن میں فاتح کے الفاظ گونج رہے تھے۔ آفس لائف میں تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور شہد ٹپکاتی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا، آفس لائف میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبان سے نہیں، ان کے عمل سے کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جتنی اچھی یا بری باتیں کر لے، کیا اس کے عمل سے مجھے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو وہ جس کو اس کا تحقیر آمیز رویہ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس کا ضبط تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جان کر اسے غلط چیزیں دے رہی ہے، پھر بھی اس نے اسے نوکری سے نہیں نکالا، بس اس کی چیزیں رد کر دیں تاکہ وہ خود اپنی تصحیح کرے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ اس کی ناپسندیدہ اور پسندیدہ چیزوں کا معلوم کرنا تالیہ کی جاب ہے۔ اور وہ کیا سوچتا ہوگا جب اس نے مونگ پھلی کے بسکٹ دیکھے ہوں گے کہ وہ اسے مارنا چاہتی ہے۔ تم جان بوجھ کر یہ کر رہی ہو۔ سارا غصہ ضبط کر کے بس اتنا کہا، گویا اسے جھنجھوڑا۔ وہ اسے نوکری سے نہیں نکالنا چاہتا تھا، وہ اسے کام کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ یا اللہ، وہ اپنا کیا امپریشن دے رہی تھی۔ عبداللہ نے مجھے غلط گائیڈ کیا۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل پڑے۔ عبداللہ کی جگہ آپ مجھ سے پوچھتی۔ خیر یہ دیکھیں۔ داتن نے چونک کر اسے دیکھا جو اب جوش سے تالیہ کو کاغذ دکھانے لگا۔ تالیہ اس کے ساتھ آ بیٹھی اور بے دھیانی سے سننے لگی۔ ہم نے اس ویڈیو سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے
وہ اپنی ذہانت کو داتن اور اپنے مشترکہ کام بتا رہا تھا۔ داتن کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ 3 سوال، کیا مطلب ہوا اس کا؟ تالیہ نے بے توجہی سے اسے دیکھا۔ ایڈم نے شانے اچکا دیے۔ ہم کیسے جان پائیں گے؟ داتن، تھانے کے بعد وہ کہاں گئے تھے؟ یہ ویڈیو تو 12 بجے کے بعد کی ہے، جبکہ وہ 4-5 بجے تک گھر سے باہر رہے ہیں۔ کیا ہم شہر کے دوسرے CCTV کیمروں سے ان کی نقل و حرکت معلوم کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، میرے پاس جو الادین کا چراغ ہے وہ جھٹ سے ایسا کر دے گا۔ داتن مصنوعی ناراضگی سے بولی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ یار داتن، تالیہ کراہی، ایک تو پہلے عبداللہ اور اب یہ داتن۔ 1-2 دکانوں کے باہر لگے کیمروں کی فوٹیج تو میں نکلوا سکتی ہوں، مگر ہر سڑک کے کیمرے کا ریکارڈ لینا ناممکن ہے۔ مچھلی بنائی ہے میں نے، اور سنو تم لڑکے، تم کھانا کھا کر جانا، پتہ نہیں زندگی میں کبھی مچھلی تمہیں نصیب بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے کہتی کچن کی طرف چلی گئی۔ ایڈم پیچھے سے چمک کر بولا، جب بھی نصیب ہوئی ہے الحمدللہ، حلال کی ہوئی ہے۔ وہ مڑا تو دیکھا تالیہ سوچتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، تھوڑی ہتھیلی پر گرا رکھی تھی۔ وان فاتح نے اس رات کیا کیا تھا؟ وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں جو ڈائریکٹ ای میل میں نہیں لکھ سکے؟ کیا اس جادو سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ چونکی۔ کیا ان کی یادوں کے واپس آنے کا کوئی راستہ ہے؟ آپ کی یادداشت بھی تو ٹکڑوں کی صورت میں کچھ واپس آئی تھی۔ جب میں KL آئی تھی اتنے سال بعد، تو ایئرپورٹ پر مجھے پہلی دفعہ خواب دکھائی دیا تھا۔ اس کے بعد وقفے سے کبھی کوئی بچپن کا ویژن آتا تھا، کبھی ماضی کا اور کبھی مستقبل کا۔ جب آپ کو پہلی دفعہ کوئی ویژن نظر آیا تھا تو ایسا کیا تھا جو اس کا محرک بنا تھا؟ مجھے یاد نہیں ایڈم۔ اس نے مایوسی سے سر جھٹکا، اور ابھی میرے ذہن میں صرف عبداللہ گھوم رہا ہے۔ اس کی خبر تو میں کر لیتی ہوں۔ دایاں ہاتھ کٹوا دیجیے گا اس کا۔ اوہ سوری، یاد آیا، اب تو آپ کسی کا دایاں ہاتھ نہیں کٹوا سکتی۔ مسکرا کر بولا اور اپنے کاغذ سمیٹنے لگا۔ تالیہ اتنی کبیدہ خاطر تھی کہ جواب میں کچھ بولی ہی نہیں۔ آفس کیبن قطار میں بنے تھے، اور اس صبح وہ فون کی گھنٹیوں، ٹائپنگ کی آوازوں اور گفتگو کی بھنبھناہٹ سے گونج رہے تھے۔ ایسے میں عبداللہ اپنی شرٹ کا کالر درست کرتا کیبن کے درمیانی راستے سے گزرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ راہداری کے ایک طرف وان فاتح کا آفس تھا، جس کے باہر تالیہ بیٹھی تھی، اور سیکرٹری کی کرسی پر عثمان برجمان لیپ ٹاپ پر کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ سر اندر ہیں؟ انہوں نے بلایا تھا، عبداللہ خوش دلی سے کہتا قریب آیا تو عثمان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ سر نے بلوایا؟ کس وقت کے لیے؟ اس نے اچنبھے سے کہتے اپنی ڈائری کھولی تو تالیہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ پھولدار فراق پر سر کے اوپر ترچھا سفید ہیٹ جما رکھا تھا۔ بہت اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کر عبداللہ، وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ دراصل میں نے بلوایا تھا تمہیں۔ عبداللہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ چہ تالیہ، میں ششت۔ تالیہ نے مسکراتے ہوئے لبوں پر انگلی رکھی اور چند قدم چل کر قریب آئی۔ اب اس کے عین سامنے کھڑے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ تمہاری لکھائی میں لکھی JD ہے عبداللہ۔ شفاف پلاسٹک بیگ میں مقید کاغذ لہرایا۔ اس کو جانتے ہو میں نے پلاسٹک بیگ میں کیوں بند کر رکھا ہے؟ عبداللہ نے تھوک نکلا مگر بظاہر کندھے اچکائے۔ دیکھیں میں، کیونکہ یہ کنسپریسی آف مرڈر کا ثبوت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے چبا کر کہہ رہی تھی، تم نے لکھا کہ وہ مونگ پھلی کی بسکٹ شوق سے کھاتے ہیں۔ تم ان کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتے تھے کیا؟ چیتالیہ۔ عثمان اٹھ کر کھڑا ہوا اور مسالتی انداز میں مداخلت کی کوشش کی تو وہ تیزی سے اس کی طرف گھومی۔ عثمان صاحب، آپ جانتے تھے کہ یہ مجھے غلط گائیڈ کر کے گیا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے احساس نہیں دلایا۔ جیسے تب چپ رہے ویسے اب بھی چپ رہیے۔ پھر شعلہ بار نظروں سے واپس عبداللہ کو دیکھا۔ چیتالیہ، غلطی سے شاید اپنی وضاحت بچا کر رکھو۔ تم صرف مجھے ڈانٹ پڑوانا چاہتے تھے، میں جانتی ہوں۔ تم ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے، اور یہی بات تم اندر جا کر انہیں بتاؤ گے۔ چیتالیہ، دیکھیں یہ، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں بتا دوں گی، لیکن تمہیں زندگی گزارنے کا ایک گر بتاؤں عبداللہ؟
جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کو اپنے منہ سے سچ بتانا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے کسی تیسرے شخص سے پتہ چلے۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پلاسٹک بیگ اس کی طرف بڑھایا تو عبداللہ نے لب بھینچ لیے اور بیگ تھاما، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عثمان کرسی پر بیٹھ گیا لیکن بار بار افسوس سے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ چیت عالیہ، یہ آفس کے معاملات ہمیں آپس میں حل کرنے چاہیے۔ ہر بات باس کو بتانا آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ عثمان انچے، اس نے سینے پر بازو لپیٹے اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک بات آج آپ میری لکھ کر رکھ لیجئے، تالیہ مراد اگر سب کے ساتھ ایمانداری سے معاملات کر رہی ہے تو اس کے ساتھ غلط بیانی کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ عثمان نے خاموشی سے لیپ ٹاپ اپنے سامنے کر لیا اور ٹائپ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ باہر آیا، خاموشی سے تالیہ کو دیکھتے ہوئے کاغذ کے 4 ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینکے۔ آئی ایم سوری چیت عالیہ، جیسے زبردستی یہ الفاظ ادا کیے، پھر ٹھہرا۔ آپ کو باس کو پہلے ہی بتا چکی تھی تو مجھے اعتراف کرنے کو کیوں کہا؟ یہ بتایا تھا کہ غلطی کی ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا غلطی کی ہے۔ بہرحال باس نے یقیناً تمہیں کہا ہوگا کہ مجھ سے معافی مانگنے کے بعد میں تمہیں عثمان سے لیٹر بنوا دوں گی۔ میرا ٹرمینیشن لیٹر، رائٹ؟ وہ کڑواہٹ سے بولا، چہرے پر بے بسی بھرا غصہ تھا۔ تالیہ نے پرس سے ایک کاغذ نکالا اور عثمان کی میز پر لا رکھا۔ یہ عبداللہ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ ہم عبداللہ کو اکاؤنٹس میں ایک بہتر جاب دے رہے ہیں۔ وہ جتنی سنجیدگی سے بولی، عثمان کا منہ کھل گیا۔ عبداللہ نے بھی بے یقینی سے اسے مڑ کر دیکھا۔ آپ مجھے جاب دلوا رہی ہیں؟ دوبارہ؟ ہاں، کیونکہ تم نے وان فاتح سے سچ بولا ہے۔ تمہاری اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ تم روز ایک ہی آفس میں ان کا سامنا کرو گے اور روز اپنی حرکت پر شرمندہ رہو گے۔ رکھائی سے کہہ کر عبداللہ کو گھورا۔ عبداللہ دل سے شرمندہ نہ تھا، اسے بے بسی بھرا غصہ چڑھا ہوا تھا، مگر اس بات نے اس پر گویا گھڑوں پانی ڈال دیا۔ چپ چاپ عثمان کے قریب چلا آیا۔ اگر اپنی لکھائی میں نہ لکھا ہوتا تو یہ کبھی میرے خلاف اسے استعمال نہیں کر سکتی تھی، سوچ رہا تھا۔ تالیہ کافی بنا کر واپس آئی تو عبداللہ جا چکا تھا اور عثمان اسی طرح بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر کھنکارا، مجھے خشی ہے اس کی جاب نہیں گئی۔ چیت عالیہ، جاب کا چھوٹ جانا انسان کے ساتھ کیا کر دیتا ہے آپ نہیں جانتی۔ عثمان نے تنبیہ کی مگر اس نے محض سر جھٹک دیا۔ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں جو بھگتنے پڑتے ہیں۔ فاتح اینک لگائے ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کوٹ اسٹینڈ پر ٹنگا تھا اور وہ شرٹ کے آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے، میز پر کوہنیاں رکھے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر نظریں اٹھائیں تو اس نے تمہیں غلط ڈی جے دی تھی، معافی مانگی اس نے تم سے؟ انداز دوستانہ تھا۔ صبح اس کی ساری بات سن کر اس نے بس یہی کہا تھا کہ وہ تم سے معافی مانگ لے تو ہم اسے دوبارہ اسی آفس میں اکوموڈیٹ کر دیں گے۔ جی سر، مانگ لی۔ پوچھ سکتی ہوں آپ نے اسے جاب سے کیوں نہیں نکالا؟ اس نے کافی کا مگ اس کے سامنے میز پر رکھا اور اچنبھے سے بولی، آپ تو سچ جھوٹ کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ پھر کیوں اسے رکھ لیا؟ کیونکہ مجھے الیکشن لڑنا ہے تاشا۔ میں اپنے ساتھ 16 گھنٹے گزارنے والے لڑکے کو اس موقع پر اپنا دشمن نہیں بنا سکتا۔ اور یہ تم لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف آفس پالیٹکس تو چلتی رہے گی، وہاں سکون ہی سکون تھا۔ رائٹ سر، یہ رہی آپ کی کافی جو آپ کو پسند ہے۔ پھر اس نے ایک گم کا پیکٹ میز پر رکھا۔ یہ رہی کرنچی گمز، کیونکہ آپ کام کرتے ہوئے سوگی گم نہیں چباتے۔ اور ہاں، آپ کے کوٹ سے آپ کی فلیگ پن گر گئی تھی تو میں نے یہ نئی لے لی ہے۔ 2 ایکسٹرا فلیگ میز پر میرے بیگ میں ہیں۔ مہارت سے بتاتے ہوئے وہ اسٹینڈ تک آئی اور ایک ننھی جھنڈے والی پن اس کے کوٹ پر لگائی۔ فاتح نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور اب تم ایک دم سے میری پسند ناپسند کا علم جان گئی ہو۔ وہ کیا ہے سر کہ یہ میری جاب ہے۔ تالیہ مراد اس کی طرف گھومی اور مسکرا کر بولی، میں نے عبداللہ پر بھروسہ کر کے سستی دکھائی تھی، لیکن اب میں نے آپ پر ریسرچ کی ہے اور آپ کے نئے پرانے سب انٹرویوز دیکھے اور پڑھ ڈالے۔ امید ہے اب میں آپ کی ہر چیز کا خیال رکھ سکوں گی۔ ویسے آپ کا وہ بٹوا کہاں گیا جس میں آپ پاپ کارن کے دانے رکھتے تھے؟ ایک دم گرم کڑوے گھونٹ نے
فاتح کی زبان جلا ڈالی۔ اس نے تیزی سے مگ نیچے کیا، مسکراہٹ غائب ہوئی اور پیشانی پر سلوٹیں ابھری۔ کون سا بٹوا؟ یہ کس نے کہا تمہیں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پسند ناپسند کا پتہ چلانا میری جاب ہے، اور میں اپنی جاب کی آخری حد تک کرنا چاہتی ہوں سر۔ انٹرویو والے روز میں نے آپ سے کہا تھا نا، تالیہ مراد کو سب کرنا آتا ہے۔ امید ہے الیکشن تک آپ مجھے بھی فائر کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ وہ بٹوا آپ کے پاس ہوتا تھا ہمیشہ، اب نہیں ہے، اسے ڈھونڈ لیجئے گا، جتاتی مسکراہٹ سے کہتی وہ مڑی اور باہر نکل گئی۔ وان فاتح کچھ دیر لب بھینچے بیٹھا رہا، پھر موبائل اٹھایا اور تیزی سے انگلیوں کو کی پیڈ پر حرکت دی۔ حالم، کچھ علم ہوا کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک یہی معمہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ باہر کرسی پر بیٹھی اس کا پیغام پڑھ رہی تھی، پھر جواب لکھنا شروع کیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں فاتح صاحب، امید ہے آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پھر اس نے ہینڈ فری کانوں میں لگائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھنے لگی۔ رات تو عبداللہ کی وجہ سے ذہن بٹا ہوا تھا، اب پوری توجہ سے اس کا ایک ایک لفظ سننے لگی۔ 3 سوال، وہ ان الفاظ کو بار بار دہرا رہا تھا۔ آخر کیا مطلب تھا ان کا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ ایک شور سے بھرپور آفس تھا، لوگ ہر کونے سے گویا نکل کے آ جا رہے تھے۔ فون کی گھنٹیاں کانوں میں سور پھونک رہی تھی، ہر کوئی بول رہا تھا، چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم بن محمد ایک فولڈر تھامے دھڑکتے دل کے ساتھ راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے وہ رکا، ٹائی درست کی، تالیہ کی ہدایت کے مطابق اس نے سوٹ پہنا تھا جس میں وہ شدید غیر آرام دہ تھا۔ دروازے کو کھٹکھٹایا اور اندر جھانکا۔ اندر ایک ادھیڑ عمر صاحب فائلوں میں الجھے بیٹھے تھے۔ وہ ایک ٹلیپٹڈ کا دفتر تھا۔ یہ دلچسپ اور سنسنی خیز قسم کے میگزین ہوتے ہیں جو عام خبروں سے زیادہ چٹ پٹے اسکینڈلز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس آفس میں جا بجا ایسے ہی پوسٹر لگے تھے۔ اسے دیکھ کر ان صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا، آ جاؤ آ جاؤ، پھر بالوں کو کھجایا، الجھے انداز میں فائلز آگے پیچھے کی۔ وہ شدید مصروف نظر آتے تھے۔ میں حالم کے ریفرنس سے آیا ہوں۔ وہ سامنے بیٹھا اور کھنکارتے ہوئے فولڈر میز پر رکھا۔ اس میں حالم کی طرف سے ایک سفارشی لیٹر بھی ہے۔ اس کا کہنا ہے آپ کو ایک رپورٹر کی ضرورت ہے جو حقیقی واقعات کو دلچسپ کہانی کی صورت لکھ سکے۔ دیکھو میاں، ضرورت تو ہمیں کسی کی نہیں ہے، لیکن حالم کے احسان بہت ہے مجھ پر، تو میں تمہیں نوکری دے دیتا ہوں۔ انہوں نے فولڈر اپنے قریب کھسکایا مگر اسے کھولا نہیں، بس سادے انداز میں بتانے لگے۔ ایڈم کے کندھے ڈھلک گئے، لیکن پھر دوبارہ اپنے جوش کو جگاتے ہوئے وہ بولا، اگر آپ مشہور ایکٹریس ڈیزی مل کے اسکینڈر پر لکھی میری تحریر پڑھ لیں تو میں شکر گزار رہوں گا، اور سمجھو میں نے پڑھ لی اور تمہیں بطور فری لانسر رپورٹر رکھ لیا ہے۔ تنخواہ مل جایا کرے گی، اور آفس آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی ہے، چاہے سارے شہر کی خاک چھانتے رہو، مگر ہفتے میں ایک دن آ کے تمہیں کوئی سنسنی خیز اسٹوری جمع کرانی ہوگی۔ ہمارا ٹیبلوٹڈ پرنٹ سے زیادہ آن لائن چلتا ہے۔ دیکھو میاں، یہ کتابوں کا دور تو رہا نہیں، یہ اسکرین کا دور ہے، اسی لیے تصویریں، ویڈیوز، آرٹیکلز جو بھی ہو لے آیا کرو۔ اب اگر تمہاری طبیعت پر گرا نہ گزرے تو باہر تشریف لے جاؤ، کیونکہ میں اس اداکارہ کے ایک دم اسکارف اوڑھ لینے کو کوئی سازشی رخ دیکھ کر کہانی بنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تصویر لہرا کر دکھائی۔ ویسے تو نہ لحاظ تھا نہ مروت۔ کھڑوس ایڈیٹر نے ایک ہی سانس میں اس کے سفارشی اور اپنے جھوٹے ہونے کی تصدیق کی اور جانے کا اشارہ کیا۔ پڑھ لیجئے گا سر، وہ گہری سانس لے کر بولا اور پھر تھکے تھکے انداز میں باہر نکل گیا۔ کتابوں کا دور نہیں رہا، یہ الفاظ میگزین کے دفتر سے گھر تک اس کا پیچھا کرتے آئے تھے۔ گھر کے قریب چھوٹی سی مارکیٹ میں وہ کتابوں کی دکان کے سامنے رک گیا، بدقت قدم اٹھائے اور قریب آیا۔ بنگارا ملایو ہے؟ تھوک نکل کر استفسار کیا۔ وہ کورس کی کتاب تھی اور ہر جگہ مل جاتی تھی۔ دکاندار نے جھٹ اسے تھما دی۔ ایڈم نے دونوں ہاتھوں میں اسے تھاما، اوپر چہرے کے سامنے لے آیا۔ دھوپ میں اس کا سر وقت چمک رہا تھا۔ ملایا کا پھول از آدم بن محمد۔
ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کتاب واپس کر دی۔ دکاندار حیران ہوا۔ نہیں چاہیے؟ ایسی کتابیں پڑھ کر ماضی کی خوفناک قید یاد آنے لگے گی، اور ان سب کو یاد کرنے کے لیے بہت سارا حوصلہ چاہیے۔ دل میں سوچا، مگر کہا صرف اتنا، ابھی نہیں، کچھ وقت گزر جائے تو شاید اسے خرید لوں، یا جیسے بچپن میں چوائس میں چھوڑ دیا تھا اب بھی چھوڑ دوں۔ اس کو پڑھنا یا نہ پڑھنا میری اپنی چوائس ہے۔ دکاندار نے کتاب رکھ لی اور ایک اچھتی نظر اس نوجوان پر ڈالی جو اب قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا۔ دنیا عجیب و غریب نمونوں سے بھری پڑی ہے، دکاندار نے سوچا اور سر جھٹک کر واپس کام کرنے لگ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس چھوٹے باغیچے میں ٹھنڈی چھایا اتری تھی۔ مرغی اپنے پنجرے میں پرسکون بیٹھی چودوں کو پروں میں دبائے ہوئے تھی۔ دیوار پر رکھی باجرے کی پلیٹ سے پرندے دانا چگ رہے تھے۔ اس نے اندر آ کر گیٹ بند کیا تو پرندے چھپاک سے اڑ گئے۔ وہ سیدھا ہوا تو دیکھا برآمدے میں ماں کھڑی سوگوار گیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ ماں، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کا ہاتھ دھیرے سے پہلو میں آ گرا۔ نظریں ماں پر جم گئی۔ ایڈم، فاطمہ کے والد نے شادی سے انکار کر دیا ہے، منگنی کا سامان بھی واپس بھیج دیا ہے۔ ایبو نے پلکیں جھپکائیں تو آنسو ٹوٹ کر گرتے گئے۔ ایڈم نے دیکھا، پہلے بائیں آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان دکھ سے روتا ہے تو آنسو بائیں آنکھ سے گرتا ہے، خوشی سے روتا ہے تو دائیں سے۔ اس کی نظر ان آنسو کے ساتھ نیچے لڑکتی گئی۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے۔ تمہاری نوکری کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا۔ مجھے اس کے الفاظ ٹوٹے۔ نوکری مل گئی ہے ایبو؟ آنسو پر ٹکی نظر ایبو کی تھوڑی کے ساتھ نیچے جھکی۔ تنخواہ بھی اچھی ہے اور نوکری بھی۔ وہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں، اب نہیں بدلیں گے۔ کوئی بات نہیں ایبو۔ آنسو گریبان میں جذب ہو گیا تو ایڈم کا سکتہ ٹوٹا۔ گہری سانس لی اور آگے آیا۔ میں افسردہ نہیں ہوں ایڈم، تم میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو، مجھے معلوم ہے۔ ایبو نے بے آواز روتے ہوئے اس کا بازو تھاما تو اس نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماں، میں نے ایک بات جان لی ہے، کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لاتا ہے اور پھر نکال کر لے جاتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے مگر دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی کو کھویا نہ ہو، سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں۔ ماں، کوئی بے وفائی کے ہاتھوں، کوئی موت کے باعث اور کوئی ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے۔ مگر تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے کوئی ہمیں چھوڑ دے، یہ تو ناانصافی ہوتی ہے۔ کہاں نہ ماں، لوگ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ سے قریب ہو سکیں۔ میں اپنے اصل سے متعارف ہو چکا ہوں ماں، مجھے زندگی کی کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے فاطمہ کے لیے لکھنا نہیں چھوڑا، کسی عام سی زندگی اور نوکری پر راضی نہیں ہو گیا۔ مجھے عام زندگی نہیں چاہیے۔ ماضی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر ایڈم بن محمد کے تایا اس کے بارے میں بڑے خواب دیکھ سکتے تھے تو ایڈم ان کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ ایڈم، تم کچھ دن سے ہر چیز سے دور ہو کر چھٹیاں گزارنے کہیں دور چلے جاؤ، اپنے ذہن کو سکون دو۔ اور ایبو پریشانی سے اس کا اتنا پرسکون انداز دیکھ رہی تھی۔ اس شور ہنگاموں سے بھرپور دنیا سے دور بہت چھٹیاں کر لیں ایڈم نے ماں، اب اس دنیا میں واپس آنے کا وقت ہے، اب اس دنیا کے راز کھوجنے کا وقت ہے۔ میں ملاقہ جا رہا ہوں، وہاں کچھ ہے جو میرا منتظر ہے، نرمی سے کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایبو اسے بھیگی آنکھوں سے جاتے دیکھتی رہیں۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ نوکری کیسے کرے گا؟ وہ پریشان تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل قدیم ملاقہ میں کب کا ٹوٹ چکا تھا۔ اب تو دل کو دوبارہ سے جوڑنے کا وقت تھا۔ رات بھر برستی رہی تو صبح تک کے ایل کی سڑکیں خوب گیلی اور موسم خوب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سڑک پر گاڑیاں معمول کی رفتار سے گزر رہی تھیں اور فٹ پاتھ پر وان فاتح تیز تیز دوڑتا جا رہا تھا۔ اس نے ٹراؤزر پر سیاہ ہوڈی پہن رکھی تھی جس کی ہوڈ پیچھے کو گری تھی۔ پسینے میں شرابور وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے بس بھاگتا جا رہا تھا۔ ایک دم ایک سائیکل عین اس کے سامنے آ رکا۔ وہ تیزی سے رکا اور پیچھے ہٹا۔ اگر بروقت نہ رکتا تو سائیکل والے سے ٹکرا جاتا۔
کانوں سے ہینڈ فری نکالتے وہ خفگی سے اس لڑکے کو ٹوکنے لگا تھا کہ اس نے ایک پیکٹ فاتح کی طرف بڑھایا۔ حالم کی طرف سے۔ ہیلمٹ والے بائک میسنجر نے پیغام دیا۔ پیکٹ تھمایا اور زن سے سائیکل موڑ کر آگے لے گیا۔ فاتح نے گہری سانس بھری اور پیکٹ لیے ایک بینچ پر آ بیٹھا۔ جاگنگ کے باعث تنفس تیز تھا اور بال بھیگ چکے تھے۔ اس نے پیکٹ کھولا تو اندر چند تصاویر تھیں۔ وہ باری باری ان کو دیکھنے لگا، پھر فون نکالا اور کال ملائی۔ ایک کام تو کر دیا میں نے آپ کا، حالم کی مطمئن آواز سنائی دی۔ فائل چرانے والی تالیہ نہیں تھی، اس کا ثبوت بھیج دیا ہے۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، یہ سی سی ٹی وی کی تصاویر ہیں۔ وہ تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ان میں وہ عشر کی پارٹی سے نکل کر کیب میں بیٹھتی دکھائی دے رہی ہے، اور پھر وہ کیب میں اپنے گھر کے سامنے اتر رہی ہے، اور یہ، اس نے آخری تصویر کو سیدھا کیا، یہ ایڈم ہے میرا باڈی مین۔ یہ اس رات تاشا کی گاڑی میرے پورچ سے لے جا رہا ہے۔ جی میں غلط تھا، اس رات تالیہ مراد آپ کے گھر نہیں آئی تھی، وہ تو کیب میں گھر گئی تھی۔ یعنی فائل تالیہ نے نہیں چرائی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں خواہ مخواہ اس کو الزام دیتا رہا۔ حالم کی طرف خاموشی چھا گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تو کیا ایڈم نے؟ ہرگز نہیں، حالم نے تیزی سے کہا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کار لے کر چلا گیا تھا، یقیناً اشر نے کسی چور کو ہائر کیا ہوگا۔ حالم، تمہیں کیا میں بے وقوف لگتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے تصاویر پیکٹ میں ڈالیں۔ اگر تمہیں میرے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے جس میں ایڈم آتا اور جاتا دکھائی دے رہا ہے، تو تمہیں اس رات کی پوری فوٹیج بھی مل گئی ہوگی جس میں وہ چور داخل ہوتا دکھائی دیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ تم مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے؟ سر، اشر نے فائل چرائی تھی، چاہے جیسے بھی چرائی ہو، میں نے آپ کو فائل واپس لا دی ہے۔ آپ ان بیکار باتوں میں کیوں الجھتے ہیں؟ کیا وہ کوئی میرا قریبی شخص ہے جسے تم بچا رہے ہو؟ کوئی خاص ملازم؟ میرا سیکریٹری عثمان؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کون میرا دشمن ہے اور دوست۔ فاتح صاحب، ان سوالوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جن کے جواب اگر معلوم ہو جائیں تو ہمیں برے لگیں۔ اگر کسی قریبی شخص سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو میں سیکنڈ چانس پر یقین رکھنے والا انسان ہوں۔ خدا حافظ، اور فون بند کر دیا۔ وہ جاگنگ کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی کار کے ساتھ تالیہ کھڑی تھی۔ گارڈ فاصلے پر مستعد کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ سیدھی ہوئی اور جوس کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ السلام علیکم سر، فاتح نے سلام کا جواب دیا اور ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے بوتل تھام لی۔ تو یہ لڑکی چور نہیں تھی؟ پھر ڈھکن کھولتے ہوئے سوچ کر بولا، تمہاری پینٹنگ بن گئی ملاقہ والے گھر میں جو بنانا تھی؟ انداز نرم تھا، بس سمجھے کام ہو ہی گیا ہے۔ تم اب بھی وہ گھر خریدنا چاہتی ہو؟ سرسری سا پوچھتے ہوئے بوتل لبوں سے لگائی۔ تالیہ سادگی سے مسکرائی۔ نہیں سر، میں چابی کچھ روز میں آپ کے حوالے کر دوں گی۔ وان فاتح کے اندر افسوس سا بھرا، مگر بولا کچھ نہیں، خاموشی سے بوتل اونچی کیے گھونٹ بھرتا رہا۔ وہ منتظر سی اس کی بوتل والا ہاتھ دیکھتی رہی، کیونکہ بوتل اس نے تالیہ کو ہی پکڑانی تھی۔ ہاتھ کا زخم اب مندمل ہو چکا تھا۔ نظریں انگلیوں سے کلائیوں تک پھسلیں تو ایک دم وہ منجمد ہو گئی۔ پھر احساس ہوا کہ وہ بوتل بڑھائے ہوئے ہے۔ گڑبڑا کر جلدی سے اسے تھاما۔ وہ ناخوش لگتا تھا۔ آپ کا پسندیدہ جوس تھا یہ سر۔ یہ بات نہیں ہے، میرے ٹیسٹ بڈس آج کل کسی شے کو پسند نہیں کر رہے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، پھر اسے یکٹو خود کو دیکھتے پا کے پوچھا، کیا آپ کی گھڑی دیکھ رہی تھی؟ وہ سنبھلی۔ آپ یہ اپنے ساتھ آفس سے ہی پہن کر آتے ہے نا؟ یہ فٹنس واچ ہے لڑکی، صرف ورک آؤٹ کے وقت پہنتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس رات وان فاتح کہاں گئے تھے یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے داتن۔ وہ کار سے ٹیک لگائے مسکرا کر میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ اس رات کی ویڈیو میں گھر سے نکلتے فاتح نے فٹنس واچ پہن رکھی تھی۔ وہ جاگنگ کے علاوہ اسے کبھی نہیں پہنتے۔ وہ گھڑی ایک کلیو ہے۔ فٹنس واچ میں جی پی ایس ہوتا ہے۔ ہمیں اس گھڑی کا ڈیٹا چاہیے۔ اس رات وہ کس سڑک کس جگہ سے گزرے ہیں اور وہاں کتنی دیر رہے ہیں، سارا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ وہ چاہتے تھے میں ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کروں، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے وہ واچ پہنی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔
وہ اندر آیا تو اسرا ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہی تھی۔ بس ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور توست پر جوم لگانے لگی۔ تم کاغذات نامزدگی واپس لے رہے ہو یا نہیں فاتح؟ عجیب انداز تھا اس کا۔ تم نے اس رات تاشا کو ہمارے گھر سے کار لے جاتے خود دیکھا تھا؟ وہ تولیے سے گردن پوچھتا سامنے آیا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ اسرا نے اس غیر متوقع سوال پر چونک کر اسے دیکھا، پھر کاندھے اچکائے۔ ہاں، اس نے کہا تھا وہ کار لینے جا رہی ہے، اور ملازموں نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ خود آئی ہے۔ کیوں؟ ملازموں کو بلاؤ، میں دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسرا نے زور سے چھری پلیٹ میں رکھی، چہرہ اٹھا کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے کیا؟ وہ تولیے کو گردن اور بازوؤں پر ملتے ہوئے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنا غصہ کیوں اسرا؟ اسرا نے بے بسی سے نیپکن پرے پھینکا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے فائل چرائی تھی یا نہیں، لیکن کیا ہم اس ٹاپک کو بند کر سکتے ہیں؟ جب سے یہ لڑکی ہماری زندگی میں آئی ہے ہر چیز خراب ہونے لگی ہے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ اب کیا ہم اس کی وجہ سے صبح صبح لڑیں گے؟ اس کو ہماری زندگی میں کون لایا ہے، میں یا تم؟ فاتح نے سوالیہ انداز میں کاندھے اچکائے۔ تم نے کہا اس کو ڈنر پر بلاؤ، اس کو اچھا ٹریٹ کرو، وہ گھائل غزال خریدے گی۔ تم نے کہا اسے ملاقہ والا گھر دے دو۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسے 24 گھنٹے سر پر سوار کر لو۔ وہ نہ جانے کس بات پر اتنا غصہ تھی۔ یہ صبح صبح یہاں کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ اسے جاب دو۔ وہ باہر کھڑی اپنا کام کر رہی ہے، تم اتنی اپسیٹ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ ایک پیسہ آج تک اس نے نہیں دیا میری نیلامی میں، نہ گھر کے کرائے کی مد میں، صرف پینٹنگ دی جو پتہ نہیں اصلی تھی یا نقلی۔ مگر جب سے یہ آئی ہے تم گھر آنا بھول گئے ہو۔ اسرا، ہماری الیکشن کمپین شروع ہو رہی ہے، تمہیں معلوم ہے میں مصروف، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ مت قدم رکھو اس دلدل میں۔ ایک آریانہ کو کھونا کم تھا کیا؟ میرے دوسرے بچے بھی دشمنوں کے نشانے پر آ جائیں گے۔ ہم تاشا اور اس فائل کی بات کر رہے تھے، یہ آریانہ درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ وہ جو بات کو گھما پھرا کر دور لے گئی تھی، اپنی چوری پکڑے جانے پر غصے سے کرسی دھکیلتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آریانہ درمیان سے چلی گئی ہے، یہی تو سارا غم ہے فاتح۔ بہرحال اس لڑکی کو میں تمہارے ساتھ کام کرتے نہیں دیکھنا چاہتی، اسے فارغ کرو پلیز۔ وہ اچھا کام کر رہی ہے، میں اسے کیوں فارغ کروں؟ کل تک تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے فائل نہیں چرائی تھی۔ بس، وہ اطمینان سے کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا اور اسرا دھک سے رہ گئی۔ جرم سے زیادہ جرم کا کور اپ اس کے لیے ٹک ٹک کرتا بم بن چکا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اشر نے شام کو منعقد ہونے والی اس پارٹی میں جانا تھا جہاں اس وقت تالیہ، وان فاتح اور اسرا محمود کے ساتھ موجود تھی، لیکن ہر کوئی دبے لفظ میں کہہ رہا تھا کہ اشر نہیں آیا، نہ آئے گا۔ جب سے اس نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، وہ کھل کر فاتح سے کنارہ کشی اختیار کر رہا تھا۔ پارٹی ایک ریسٹورینٹ کے ٹیرس پر منعقد کی گئی تھی۔ یہاں ہر شام کنسرٹ ہوتے، کبھی آرٹ کی نمائش لگتی، کبھی شادیاں ہوتی۔ یہ KL کا ایک ایلیٹ ریسٹورینٹ تھا۔ ٹیرس پر دور دور تک کرسیاں میز لگی تھیں، اوپر آسمان نظر آ رہا تھا اور ریلنگ سے جھانکو تو نیچے دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس وقت دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ گردن پوری اٹھانے سے سنہری بالوں کی پونی پیچھے سے نیچے جھک گئی۔ تم موقع کی مناسبت سے تیار نہیں ہوئی؟ اسرا کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی تو دیکھا اسرا تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو ٹائٹس پر گھٹنوں تک آتا سفید فراک پہنے، کاندھے پر بیگ لیے سادہ سا کھڑی تھی۔ خود اسرا نے روایتی بازو کا رنگ پہن رکھا تھا اور بالوں کو جوڑے میں باندھ کر کانوں سے ہیرے لٹکا رکھے تھے۔ میں اپنا مقام نہیں بھولتی مسز اسرا، وہ بظاہر مسکرا کر بولی، البتہ اسرا کا طنز اسے چبھا تھا۔ میں یہاں ایک باڈی وومن ہوں، مہمان نہیں۔ میرا کام صرف فاتح صاحب کی زندگی کو ترتیب سے رکھنا ہے۔ گڈ۔ اسرا نے رکھائی سے شانے اچکائے، پھر مڑ کر فاتح کو دیکھا جو قریب کھڑا کسی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف کھڑی کچھ لڑکیوں اور لڑکوں پر اسرا کی نظر پڑی جو فاتح کو دیکھ کر سرگوشیوں میں دبی دبی پرجوش ہنسی کے ساتھ بات کر رہے تھے۔
سنو تالیہ، اسرا نے تحکم سے ابرو سے اشارہ کیا، گیدرنگ میں تمہارا کام فاتح کو ان غیر ضروری جھنجھٹوں سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکے، رائٹ؟ حکم دے کر وہ آگے بڑھی۔ اسی پل فاتح دوست سے بات ختم کر کے ان کی طرف پلٹا تھا۔ کیوں؟ تالیہ کی کیوں پر جہاں اسرا بے یقینی سے مڑی، وہاں وہ جو ان کی طرف آ رہا تھا ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب کیوں؟ یہ تمہارا کام ہے؟ اسرا نے بگڑ کر ابرو چڑھائے۔ نہیں مسز اسرا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں پرسنل ایڈ ہوں، کنیز نہیں۔ یہ 21ویں صدی ہے اور ذہنوں کو غلام بنانا مشکل ہے میم۔ اگر فاتح صاحب کو خوش آمدیدی پرسنل ایڈز کی عادت رہی ہے تو ان کو یہ عادت بدلنی پڑے گی۔ میرا کام ان کی سیاسی زندگی کو ترتیب میں رکھنا ہے، مگر میں فاتح صاحب کو ملائیشیا کی عوام کو جھنجھٹ کہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ اگر اس مقام پر ہیں تو اسی عوام کے ووٹ کی وجہ سے ہیں۔ یہ لوگ ان سے پیار سے ملنے آئے ہیں اور ایک باڈی وومین کی حیثیت سے میرا فرض ان کو روکنا نہیں بلکہ یہ ہے۔ سادگی اور سکون سے کہہ کر اس نے اپنے سیاہ زنبیل سے ایک سیلفی اسٹک نکالی۔ اسرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے موبائل کھٹ سے اسٹک میں لگایا اور مسکرا کر اس گروپ کی طرف مڑی جو چند قدم دور تھا اور جوش و ہچکچاہٹ سے پرے کھڑا تھا۔ صرف ایک تصویر، وان فاتح کی باڈی وومین مسکرا کر گروپ کو کہہ رہی تھی، اور جہاں اسرا ہکا بکا کھڑی رہ گئی اور فاتح بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا، وہاں گروپ کے لڑکے لڑکیوں کے چہروں پر بے یقینی بھری خوشی پھیلی۔ وہ دوڑ کر اس طرف آئے۔ اسرا اور فاتح مکان کی انداز میں ساتھ ساتھ ہوئے، چہروں پر خود بخود مسکراہٹیں طاری کر لیں۔ لڑکے لڑکیاں دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ تالیہ ان دونوں کو آگے آ گئی۔ اسمائل ایوری ون۔ وہ اب سیلفی اسٹک بلند کیے مسکرا کر تصاویر بنا رہی تھی۔ تصویریں کھنچوا کے لوگ ہاتھ ملاتے اور ہٹ جاتے۔ دونوں میاں بیوی مسکرا کر تصاویر کھنچوا رہے تھے۔ پارٹی میں دیگر مہمان مڑ مڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہاں رش لگ گیا۔ آخری شخص ہٹا تو تالیہ نے اسٹک نیچے کر لی اور خوش اخلاقی سے بولی، آپ کو تصاویر ہمارے فیس بک پیج سے مل جائیں گی، ایکسکیوز از ناؤ، اور ساتھ ہی مڑ کر ان دونوں کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ فاتح نے ہجوم کو مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور مڑ گیا۔ اسرا نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی مگر چہرے پر جبری مسکراہٹ تھی۔ رش ادب سے چھٹ گیا اور وہ تینوں محفوظ گوشوں کی طرف چلے آئے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ریلنگ پر ہاتھ رکھے نیچے کو جھک کر نیچے دیکھنے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا، آئی ایم سوری تاشا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ فاتح گلاس تھامے اس کو افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ کوٹ سے جھلکتی سفید کالر والی شرٹ، ماتھے پر سلیقے سے جمے بال، وہ اس کرتے پاجامے والے غلام سے کس قدر مختلف تھا۔ تالیہ کی نظریں اس کی آنکھوں پر جم گئیں۔ کیوں سر؟ میں نے تم پر اس فائل کے لیے شک کیا۔ مجھے معلوم ہے تم نے وہ نہیں چرائی تھی۔ ڈھیر سارے آنسو ایک دم اس کے حلق میں جمع ہوئے، مگر وہ خشک آنکھوں سے مسکرائی۔ کیا واقعی معلوم ہو گیا؟ کیا معلوم میں نے واقعی چرائی ہو؟ فاتح نے مسکرا کر شانے اچکائے اور گلاس سے گھونٹ بھرا، پھر ناپسندیدگی سے چپ چاپ گلاس واپس رکھ دیا۔ اس کی ذائقے کی حس متاثر ہو سکی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ آپ چاہتے ہیں میں وہ گھر خرید لوں؟ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ انجان بن گیا۔ تالیہ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت سر؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ عزلی بے نیازی سے مسکرا کر بولا۔ دونوں ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے اور نیچے دور تک بہتا روشن ٹریفک نظر آ رہا تھا۔ آپ کو فنڈز چاہیے ہے نا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تمہارا مطلب ہے تم میرا گھر بکوا سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے میں آپ کو وہاں سے پیسے دلوا سکتی ہوں جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہو۔ تو کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ وہ کیا؟ وہ بات میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میں فنڈ کا چیک آپ کے ہاتھوں میں تھماؤں گی۔ پھر توقف سے بولی، چیئرمین صاحب۔ چیئرمین صاحب؟ فاتح نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ قبل از وقت ہے لڑکی۔ مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان بچاتا ہے، اور مجھے بہت کچھ کرنا آتا ہے۔ پہلی چیز ہے مثبت سوچ۔
چیئرمین صاحب پھر گھڑی دیکھی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گھر چلی جاؤں، مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ پارٹی ویسے بھی ختم ہونے والی ہے۔ جی، مگر آپ کا گھر دوسرے کونے پر ہے، ڈرائیور آپ کو ڈراپ کرے گا اور پھر میں بس پکڑوں گی تو دیر ہو جائے گی، اور پہلے ہم تمہیں ڈراپ کریں گے، سمپل۔ وہ قطعی انداز میں کہہ کر مڑ گیا۔ اسے کوئی بلا رہا تھا۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ تالیہ کی ایمانداری کا یقین ہو جانا سب کچھ بدل رہا تھا، اور اگر اس کو یہ پتا چلے کہ وہی حالم ہے تو وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا؟ وہ جتنی کوشش کرتی اس کے راز اور جھوٹ پھر کسی کونے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے تھے۔ عثمان کار چلا رہا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور دونوں میاں بیوی پیچھے تھے۔ فاتح بے نیازی سے باہر دیکھ رہا تھا، البتہ اسرا کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ یہ سیلفیز والی حرکت غیر دانشمندانہ تھی تالیہ، ہجوم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ فاتح کی یہ سیکیورٹی کے لیے بھی غیر مناسب تھا۔ بالآخر وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی، آج تو ہو گیا، مگر کوشش کرنا کہ آئندہ ہم ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں نمبر 2 پہ۔ تالیہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، موبائل چہرے کے سامنے کیے جوش سے اطلاع دی۔ فاتح نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے پیچھے بیٹھا تھا اور اس کا نیم رخ دیکھ سکتا تھا۔ عثمان نے جو نوجوان کو چیئرمین کے نام سے وہ تصویر ٹویٹ کی تھی، اور اب وہ تمام لڑکے لڑکیاں اس ہیش ٹیگ کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی عثمان نے پارٹی ممبرشپ کے لیے لنک ڈال دیا ہے۔ پارٹی الیکشن میں یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے نا؟ اس نے فون فاتح کی طرف بڑھا دیا۔ فاتح نے اینک آنکھوں پر لگائی اور مسکرا کر چمکتی اسکرین پر انگلی پھیرنے لگا، پھر فون واپس کر دیا۔ تعریف و توصیف کے بجائے ایک مسکراہٹ ہی کافی تھی۔ بس یہیں ڈراپ کر دیجئے مجھے۔ اس کے گھر کا گیٹ سامنے آیا تو عثمان نے کار روکی۔ ہیڈ لائٹس نے گیٹس کو روشن کیا تو گیٹ سے نفس لیٹر باکس کے اوپر رکھی سجی ہوئی ٹوکری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تالیہ کی نظریں اس پر رکی تو وہ بے چین ہو کر سیدھی ہوئی۔ اسرا نے گردن اونچی کر کے اس کا انداز دیکھا۔ میں چلتی ہوں، بیگ اٹھاتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی، پھر رک کر مروتاً کہا، آپ لوگ اندر آئیے نا، کافی پیتے ہیں ساتھ۔ فاتح مسکرا کر سر نفی میں ہلا کر انکار کرنے ہی لگا تھا کہ شیور، مجھے بھی کافی کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ اسرا ایک دم مسکرا کر بولی۔ فاتح نے پوری گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تنبیہ مگر بے سود۔ تالیہ سنبھل کر جلدی سے بولی، پلیز آئے نا عثمان، کار اندر لے آؤ۔ وہ خود تیزی سے باہر نکل گئی، جلدی سے گیٹ کھولا اور پھر ٹوکری اٹھائی۔ اوپر کارڈ رکھا تھا، ایڈم کی لکھائی میں لکھا تھا، وان فاتح کی طرف سے۔ یا اللہ ایڈم، تمہیں کسی کموڈور ڈریگن کے آگے ڈال دوں گی میں، دل میں سوچا۔ جلدی سے کارڈ کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کو بیگ میں پھینکا، پھر کوکو پھل اور چاکلیٹ سے بھری ٹوکری اٹھا لی۔ کار اب تک اندر آ چکی تھی۔ اسرا نے کھڑکی سے اس کا کارڈ پھاڑنا غور سے دیکھا تھا۔ اتنا خوبصورت تحفہ بھیجنے والے کا کارڈ پھاڑنا اچھی بات نہیں ہے تالیہ۔ وہ نیچے اترتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولی۔ فاتح نے بھی اترتے ہوئے ایک اچھتی نظر تالیہ کی ٹوکری پر ڈالی۔ بھیجنے والا خود غرض ہے، واپس آنے کے بجائے تحفے بھیجتا ہے تاکہ میں اسے بھول نہ جاؤں۔ اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا ہمارے رشتے پہ؟ ایک تیکھی نظر فاتح پہ ڈال کر بولی۔ اسرا نے دلچسپی سے ابرو اکٹھے کیے، یعنی یہ یقیناً تاشا کے شوہر کی طرف سے ہوں گے۔ کانٹ بلیو، کوئی اتنی چاکلیٹ کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ بھری ہوئی ٹوکری کو دیکھ کر جھرجھری لیتا دروازے کی طرف بڑھا تو اسرا چونکی، بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ تمہارا شوہر بھی ہے؟ وہ دروازے تک آئی اور اسے کھولتے ہوئے سرد مہری سے بولی، بالکل ہے مسز اسرا، اور میرا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بھلے کوئی کچھ بھی کر لے۔ تاشا کا ہسبینڈ دوسرے ملک میں ہوتا ہے، سفر وغیرہ پر۔ فاتح آگے بڑھتے ہوئے بیوی کو بتا رہا تھا۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے لاؤنج سفید بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آ گئی تم اس مغرور انسان کی خدمتیں کر کے؟ آج کسی کا دایاں ہاتھ کٹوایا شہزادی صاحبہ نے یا نہیں؟ داتن اور ایڈم ایک ساتھ بولے تھے۔ وہ دونوں بڑے صوفے پر بیٹھے تھے، لیپ ٹاپ سامنے رکھا تھا اور ایک بڑا سا کیک آدھا کھایا پڑا تھا۔ تالیہ نے ان کو بری طرح گھورا اور سامنے سے ہٹی۔
پیچھے سے فاتح، اسرا اور عثمان اندر داخل ہوئے تو جہاں داتن کا چمچ پلیٹ میں گرا وہیں ایڈم ہکا بکا کھڑا ہوا۔ ایڈم تم یہاں؟ ان تینوں کو جھٹکا لگا تھا۔ ایڈم کی زبان جیسے گم ہو گئی، ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ لیانا صابری ہیں، میری دوست، اور ایڈم سے میرے حال ہی میں بہت اچھی دوستی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایڈم اور لیانا میرے گھر کو ری ڈیکوریٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں، اس لیے میں آج جلدی گھر آنا چاہتی تھی تاکہ شاپنگ لسٹ فائنل کر دوں۔ وہ جلدی جلدی بتاتے آگے آئی اور ٹھک سے لیپ ٹاپ فولڈ کیا، کاغذات اکٹھے کر کے داتن کو تھمائے۔ مہمانوں کے لیے جگہ صاف کرو، بظاہر مسکرا کر کہا۔ داتن نے جلدی سے سلام کیا اور سارے کاغذات جو فاتح کی اس رات کی نقل و حرکت کے پرنٹ آؤٹ سے سمیٹ کر اٹھ گئی۔ سو ایڈم تم اچھے دوست ہو؟ ہاں۔ کچھ دیر بعد بڑے صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھے فاتح نے باری باری دلچسپی سے دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ عثمان بھی گاہے بگاہے ایک چپتی ہوئی نظر ایڈم پر ڈالتا تھا۔ وہ شرمایا، گھبرایا ہوا، کم اعتماد لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو پچھلے ماہ وان فاتح کا باڈی مین بننے آیا تھا۔ یہ تو ایک اچھے لباس پہنے پر اعتماد اور پرسکون سا نوجوان لگتا تھا۔ جی مسز اسرا کا شکریہ، انہوں نے مجھے ایڈم سے متعارف کرایا۔ تالیہ سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ایڈم قریب تھا، بس جبری مسکرا کر وضاحت دینے لگی۔ اسرا کے لیے مزید خود کو روکنا مشکل تھا، دلچسپی سے پوچھنے لگی، تو تمہارا شوہر؟ اس کی بات کرتے ہیں۔ کچن میں کھڑی داتن نے گردن گھما کے اور ایڈم نے پوری آنکھیں نکال کے تالیہ کو دیکھا۔ جی جی پوچھئے۔ تالیہ اسرا کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی تلے بند مٹھی جمائے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ جیل میں۔ قید میں؟ داتن اور ایڈم ایک ساتھ بولے تھے۔ داتن تو زیر لب بولی مگر ایڈم کا ٹھنڈا سانس لے کر فاتح کو دیکھ کر قید میں کہنا سب کو سنائی دیا۔ قید میں؟ فاتح نے ابرو اٹھائے۔ شادی سے بڑی قید کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ تالیہ دانت پر دانت جما کر مسکرائی، جبرن سا۔ شادی قید تو نہیں ہوتی، تم ایسا کیوں سمجھتی ہو؟ وہ حیران ہوا، پھر نظریں گھما کے کونے میں رکھی کوکو پھل کی ٹوکری کو دیکھا۔ تو کیا وہ واپس نہیں آئے گا؟ وہ واقعی اپنی باڈی وومین کی سادگی کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ بھلا دینے والوں کی واپسی مشکل ہے سر۔ ایڈم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں کافی بنا کر لاتی ہوں، تالیہ جلدی سے کہہ کر اٹھی۔ ایڈم کو تادیبی نظروں سے گھورا، مگر صحیح وہ سادگی سے ان دونوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، چیتالیہ کا شوہر ہر ہفتے ان کو چاکلیٹ سے بھری ٹوکری بھیجتا ہے مگر خود واپس آنے سے انکاری ہے۔ آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ شاید مجبور۔ فاتح نے محتاط انداز میں شانے اچکائے۔ کسی کے بارے میں یوں ججمنٹ پاس کرنا اچھا نہیں لگتا ویسے۔ وہ کچن میں آئی اور جلدی جلدی چولہے پر پانی رکھنے لگی۔ داتن اس کے قریب کھسکی اور سرگوشی کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگنور کرو۔ وہ نظریں ملائے بغیر تیز تیز کام کر رہی تھی۔ سر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ایڈم نے بات کا رخ بدلا، صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے بیٹھے۔ فاتح نے حوصلہ افزا انداز میں سر کو خم دیا۔ پوچھو۔ آپ اپنے ملاقہ والے گھر میں کم ہی رہتے ہیں؟ ہم تو سال میں 2-4 دفعہ ہی وہاں جاتے ہیں۔ اسرا نے شانے اچکائے، نظریں کچن میں کھڑی تالیہ پر جمی تھیں۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ گھر کسی کو کرائے پر دیا تھا؟ کرائے پہ؟ نہیں، فاتح مختصراً بولا تو اسرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اپنے اس برڈ واچر دوست کو تو دیا تھا پچھلے سرما میں، بھول گئے؟ وہ کرائے پہ تھوڑی تھا، چند دن کے لیے چھٹیاں گزارنے آیا تھا وہ، فاتح نے فوراً کہا تو ایڈم نے چونک کر اسے دیکھا۔ بروڈ اچر؟ ہاں، تمہارے فاتح صاحب کا ایک دوست تھا، پورا مہینہ رہا تھا دسمبر میں، سارا دن پینٹنگ کرتا تھا یا آسمان پر خورد بینتے پرندے دیکھتا تھا۔ اسرا بولے جا رہی تھی تو فاتح نے پہلو بدلا۔ ایڈم، اس روز عشر کی پارٹی کے بعد تاشا کی کار ہمارے گھر سے کون لینے آیا تھا؟ اسرا کو ایک دم سانپ سونگھ گیا۔ ٹرے میں پچ پیالیاں رکھتی تالیہ کے ہاتھ میں کانچ ٹکرائے۔ ایڈم نے ایک نظر اسرا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ملے جلے تاثرات ابھرے تھے۔ اس نے ایڈم کو منع کیا تھا کہ وہ فاتح کو نہیں بتائے گا۔ میں لایا تھا، مسز اسرا کو بتایا تھا میں نے۔
ان سے باقاعدہ اجازت لی تھی شاید، بلکہ میم کو میرا چیتالیہ کے لیے یہ کام کرنا اچھا لگا تھا اور اس کام کے لیے انہوں نے مجھے زائد پیسے بھی دیے تھے تنخواہ کے علاوہ۔ کیوں سر، کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ معصومیت سے ایڈم بن محمد نے سب اگل دیا۔ اسرا بدقت خود کو سنبھالے بیٹھی رہی۔ فاتح کا چہرہ بظاہر بالکل پرسکون تھا، اس نے بس مسکرا کر سر کو خم دیا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ تالیہ جلدی سے ٹرے میں بھاپ اڑاتی پیالیاں رکھ کے لے آئی، میز پر ٹرے رکھی اور چائے دان کو پہلے کپ میں انڈیلا۔ یہ کافی تو نہیں ہے؟ اسرا نے دھار کا رنگ دیکھ کر ذرا نخوست سے کہا، بظاہر پچھلے موضوع کو بدلا۔ یہ کافی سے اچھی ہے مسز اسرا۔ اسرا اور عثمان کو ان کے کپ پکڑائے، پھر فاتح کے سامنے آئی اور چینک سے اس کے کپ میں قہوہ انڈیلنے لگی۔ چینک اونچی کر لی، سبز بھوری دھار سی لمبی ہو کر کپ میں گرنے لگی۔ وہ مہک، وہ دھار گرنے کا انداز، وان فاتح یک ٹک اس دھار کو دیکھے گیا۔ سوری تالیہ، مگر اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے۔ اسرا نے گھونٹ بھر کر پیالی رکھ دی، مگر وہ صرف فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پیالی اٹھائی، پچ پیالی کی کانچ آپس میں ٹکرائی۔ ماضی کی یادیں اس کے سامنے ارد گرد بکھرنے لگیں، مگر وان فاتح کے دماغ کی سلیٹ صاف تھی۔ بس کپ لبوں سے لگا لیا، چند گھونٹ بھرے۔ یہ کون سی چائے ہے؟ اسے جیسے خوشگوار حیرت نے آن لیا تھا۔ یہ ان پتوں کی چائے ہے جو قدیم چین میں پائے جاتے تھے۔ ان کا ذائقہ چند صدیوں پہلے کے پتوں جیسا تو نہیں ہے، مگر میں نے ان کو اپنے لان میں اگایا ہے، کوئی کھاد نہیں ڈالتی۔ یہ بالکل آرگینک طریقے سے بڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کو اچھی لگی چائے چیئرمین؟ مختلف ہے۔ وہ گھونٹ در گھونٹ پی رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ذہن کے کسی خانے پہ وہ مہک اور ذائقہ دستک دے رہا ہو، مگر اندھیرا اتنا تھا کہ کوئی دروازہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ لوگ جس وقت رخصت ہوئے، تالیہ نے گھر کا دروازہ بند کیا اور آندھی طوفان کی طرح ان دونوں کی طرف آئی۔ تم نے وہ ٹوکری میرے گھر کے باہر رکھ دی، کیوں؟ اور اسرا پر شک کیوں دلوایا ان کو؟ اور آپ کب تک ان سے چھپاتی رہیں گی کہ ان کی بیوی ان کو دھوکہ دے رہی ہے؟ میں اس کی کسی لڑائی کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ تم نے وہ ٹوکری وہاں کیوں رکھی؟ کیونکہ ان کا حکم تھا کہ اس کو آپ کے دروازے پہ رکھنا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا آپ انہیں ساتھ لے آئیں گی؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تم ان کے ساتھ اپنی تصاویر ٹویٹ کر رہی ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان داتن نے بھی غصے سے مداخلت کی۔ میں ان کی باڈی وومین ہوں، میں ٹی وی اور اخبارات میں ان کے ساتھ نظر آؤں گی، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ وہ غصے میں چلائی تھی۔ اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تالیہ کہ تم نے اسی شہر میں 20 اس قوم کے ہیں، کوئی نہ کوئی تمہیں پہچان جائے گا، کسی ویٹریس، کسی ملازمہ، کسی ریسیپشنسٹ کے روپ میں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، جب میں نے راستہ درست کر لیا ہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ تلخی سے بولی، پھر پرس سے ایک موبائل اور گھڑی نکال کر میز پر رکھی۔ اگر تم دونوں نے اپنی جرح مکمل کر لی ہو تو اس واچ پر کام کرو، اس کا GPS ڈیٹا نکالو اور معلوم کرو وہ اس رات کہاں گیا تھا۔ برہمی سے کہتی اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور صوفے پر بیٹھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ آپ ماشاءاللہ ان کا موبائل بھی چرا لائیں، اس کی جگہ ایک خراب بیٹری کا ہو بہو یہی موبائل رکھ دیا ہے۔ صبح تک فاتح صاحب کو موبائل بدلے جانے کا علم نہیں ہوگا، صبح اصلی موبائل واپس رکھ دوں گی۔ پھر تفتیشی نظروں سے ایڈم کو دیکھا۔ اور یہ تم سن باؤ کے گھر کا کیوں پوچھ رہے تھے؟ کیونکہ اس گھر میں کچھ ہے جو صحیح نہیں ہے، شاید تیسرا خزانہ ہے جو… اسٹاپ اٹ ایڈم، اس نے غصے سے ٹوکا، کوئی خزانہ نہیں ہے وہاں۔ میں نے کم اپنی زندگی خراب کی ہے خزانے کے پیچھے، جو تم بھی اس لالچ میں پڑ گئے ہو۔ میں وہ گھر ان کو واپس کر رہی ہوں۔ ایڈم اس بات پر پریشان ہو گیا۔ اچھا، کل آپ کی چھٹی ہے، ہم دونوں ملاقہ جاتے ہیں، آپ اس رات کا سراغ لگانا اور میں خزانے کا۔ اگر میں کل ناکام ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ آپ وہ گھر ان کو ابھی واپس نہیں کریں گی۔ اس نے گھور کر ایڈم کو دیکھا۔ ایک دن، صرف ایک دن ہے تمہارے پاس، جو کرنا ہے کر لو۔ داتن خاموشی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتی رہی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں بھول جاتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے کسی خاص راز سے ناواقف ہے۔
یہ رہا وان فاتح کا روٹ۔ داتن نے اسکرین سامنے کی۔ وہ پولیس اسٹیشن سے نکل کر پیدل چلنے لگا۔ وہ ان گلیوں کو عبور کر کے اس گلی کے اس گھر میں گیا۔ کافی دیر بعد وہ یہاں رہا، پھر باہر نکلا اور اسکرین پر بنے نقشے پر سرخ لکیر بنی آ رہی تھی۔ داتن انگلی اس لکیر پر پھیرتی بولے جا رہی تھی۔ پھر وہ سڑک کنارے اس جگہ پر رکا۔ یہاں ٹیلی فون بوتھ سے ہے شاید۔ میں اس جگہ کو پہچانتی ہوں، اس نے کوئی کال کی۔ عثمان کو کال کی تھی انہوں نے، ایڈم نے تیزی سے کہا۔ عثمان نے ذکر کیا تھا کہ اس رات فاتح صاحب نے اسے کال کر کے مجھے پیسے بھیجنے کو کہا تھا۔ کس چیز کے پیسے؟ داتن نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ ایڈم چپ رہا، بس ایک نظر کوکو پھل کی ٹوکری پر ڈالی۔ یہ گھر، تالیہ نے اس گھر پر انگلی رکھی۔ مجھے اس گھر میں جانا ہے، وہ سوچتے ہوئے ایک عزم سے بولی۔ بہت سے سوالوں کے جواب ملنے والے تھے۔ گھر آتے ہی فاتح سنجیدہ چہرے کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا تو اسرا کا دل بری طرح دھڑکا، مگر پھر بڑے حوصلے سے گردن اکڑا کر پیچھے آئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ بظاہر لاپرواہی سے پوچھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تاشا کار پک کرنے نہیں آئی تھی اور تم جانتی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پر جمائے سامنے کھڑا اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تاکہ تم میرے بھائی پر الزام نہیں لگاؤ۔ اگر میں تالیہ پر شک نہ کرتی تو تم فوراً سارا معاملہ میرے بھائی پر ڈالتے۔ وہ تو میں نے تب بھی گرایا تھا، تم چپ ہو گئی تھی۔ نہیں اسرا، وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ماتھے پر بل پڑے تھے اور رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی۔ تم اپنے کسی ملازم کو بچا رہی تھی، یا شاید… وہ جیسے چونکا۔ شاید خود کو۔ فاتح، اتنا بڑا ایشو ہے نہیں جتنا تم اس کو بنا رہے ہو۔ وہ چیخ پڑی۔ ایک فائل ہی تو تھی۔ فائل نہیں تھی، وفاداری تھی۔ سچ تھا۔ اسرا، خدا کی قسم اگر مجھے کبھی علم ہوا کہ تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے تو کیا کرو گے تم؟ ہاں؟ وہ غصے سے بولی۔ سارے خوف اندیشے زائل ہو گئے اور اس نے گویا سینہ تان لیا۔ دی تھی میں نے وہ فائل اشر کو، خود دی تھی میں نے، تاکہ تم اس گھر کو جسے میں نے اپنے پیار سے سجایا ہے یوں نہیں بیچو۔ تم جب سادہ طریقے سے میری بات نہیں سن رہے تھے تو مجھے یہی طریقہ استعمال کرنا پڑا۔ ہاں، دیا ہے میں نے تمہیں دھوکہ، لیکن صرف تمہاری محبت میں۔ کیا کرو گے تم؟ ہاں، چھوڑ دو گے مجھے؟ وہ تو تم تب سے چھوڑ چکے ہو جب سے آریانہ کھوئی ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ ہماری شادی بھی کہیں کھو گئی ہے۔ فاتح، تم بھی کھو گئے ہو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم ہی رو پڑی۔ وہ بالکل سن کھڑا صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنی ناخوش ہو میرے کام سے؟ وہ افسوس سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ دکھ اتنا شدید تھا، دل کٹ گیا۔ جب تم میری ہر بات اور ہر دلیل سننے کے دروازے ہی بند کر دو گے فاتح، تو بتاؤ تمہارے گھر والے کہاں جائیں؟ ہم کس سے فریاد کریں؟ میری ایک بیٹی کو تمہاری سیاست نے مار دیا۔ میرے باقی بچوں کو خطرے میں مت ڈالو۔ یہ فقرہ بار بار سن کر بھی تم نظر انداز کر دیتے ہو کیونکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، مگر واللہ میں ڈرتی ہوں، اور میں تمہیں یہ الیکشن نہیں لڑنے دوں گی، یاد رکھنا۔ اس نے تنفر سے فاتح کو دیکھتے ہوئے مٹھیوں سے آنسو رگڑے اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ وان فاتح کی رنگت بالکل سفید ہو گئی تھی۔ دکھ اور صدمہ بہت شدید تھا۔ وہ چپ چاپ باہر آیا، سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر زینوں کے سرے پر آریانہ اپنے سفید فراق کو پھیلائے بیٹھی تھی۔ اسے اوپر آتا دیکھ کر بولی، آپ کو ہمیشہ سے ماما پر شک تھا، ہے نا؟ تالیہ کو صرف اس لیے الزام دیتے تھے کیونکہ آپ یہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی اپنی بیوی ایسا کر سکتی ہے۔ اب آپ اس شادی کو کیسے رکھیں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ سے یوں خیانت کر سکتی ہیں؟ تمہیں آریانہ یوں جانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ درست کہتی ہے، تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ بھی کہیں کھو سا گیا ہے۔ وہ سوگواریت سے کہتا زینے چڑھتا گیا۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، آریانہ سے بھی نہیں۔ جدید ملاقہ میں رات بھر بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے صبح سارا شہر دھلا دھلایا سا کھڑا تھا۔ سڑکیں گیلی تھیں اور درختوں کے پتے قطروں سے جگمگا رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ اس سہانی صبح ایک سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔
لمبی اسکرٹ پر سفید منی کوٹ پہنے، بالوں پر ترچھا ہیڈ جمائے، وہ موبائل پر جی پی ایس کے بتائے راستے کا تعاقب کرتی احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی۔ وان فاتح کا اس رات کا سارا روٹ اس کے سامنے تھا۔ سفر اپنے اختتام کو تھا۔ ایڈم کو اس نے سن باؤ والے گھر میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ابھی تک ان تاروں کے پیچھے لگا ہوا تھا اور وہ خود تنہا یہاں آئی تھی۔ داتن کے ایل میں ہی تھی۔ تالیہ نے گزشتہ رات اسے ایک نیا کام تھما دیا تھا۔ تم نے اوپو ریسرچ کرنی ہے میری موٹی دوست، یعنی کہ مخالف امیدوار کی تحقیق کروانی ہے؟ داتن نے پھر سے پوچھا۔ ہاں داتن، جب بھی کوئی الیکشن شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مخالف امیدوار کی ریسرچ ہی کی جاتی ہے۔ کوئی اسکینڈل، کوئی جرم، کچھ بھی ایسا ڈھونڈنا ہوتا ہے جو اس کے خلاف استعمال کیا جا سکے، لیکن عثمان اور پوری کمپین ٹیم پہلے ہی فاتح کے مخالف امیدواروں پر ریسرچ میں لگا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر ریسرچ نہیں کریں گے۔ تو پھر کس پر کریں گے؟ داتن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہزادی تاشا ایک ناز سے مسکرائی۔ اس پہ جس پہ دوسرے سارے امیدوار ریسرچ کر رہے ہوں گے، یعنی وان فاتح بن رامزل پہ۔ تالیہ، تم اپنے ہی امیدوار کے راز ڈھونڈنا چاہتی ہو؟ داتن کو جیسے صدمہ ہوا۔ صرف اس لیے کہ اگر میں ڈھونڈ سکتی ہوں تو کوئی اور بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ اگر دوسروں کو وہ راز مل جائیں تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ فاتح کے فائنینشیل ریکارڈز، اسکینڈلز، دوست، سب کی چھان بین کرو اور جو بھی ملے مجھے بتاؤ۔ دوسرے امیدواروں کے سرچز اور تم میں فرق ہے داتن۔ اگر وان فاتح کا کوئی مجرمانہ راز ہے تو صرف تم اس کو ڈھونڈ سکتی ہو، کیونکہ وہ مسکرا کر بولی، "It takes a thief to catch a thief." داتن نے بس افسوس سے اس کی ہٹ دھرمی کو دیکھا۔ تکمیل اس کی مجبوری تھی۔ دوستوں کی محبت کبھی کبھی انسان کو خود اپنی حدود کو آزمانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اب تالیہ وہاں ملاقہ کی گلیوں میں جی پی ایس کو دیکھتی بھٹکتی پھر رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک تیز رفتاری سے گزر رہا تھا۔ وہ صاف دیکھ سکتی تھی زیبرا کراسنگ عبور کرتے لوگوں کی دائیں بائیں مڑتی گردنیں، ڈرائیو کرتے لوگوں کے کانوں سے لگے ہینڈ فری اور ان کے ہلتے لب، سڑک کنارے اخبار کھولے بیٹھے معمر لوگ۔ ایسے میں وہ اندر ایک گلی کی طرف مڑ گئی۔ گلی آگے جا کر تنگ ہونے لگی۔ اس کی دیواریں نیلی اینٹوں کی بنی تھیں۔ وہ ان اینٹوں پر ہاتھ پھیرتی قدم بڑھا رہی تھی۔ کہیں ٹوٹا کانچ اس کے پوروں سے ٹکرایا، کہیں کوڑے دان کے کھلے دہانے کے اندر ٹوٹا ہوا گملہ رکھا نظر آیا۔ ان گملوں میں 3 فیروزی پھول کھلے تھے۔ ایک موڑ مڑی، وہاں قطار میں دروازے تھے چھوٹے چھوٹے مکانوں کے۔ وہ حساب سے ایک کے سامنے رکی اور دستک دینے کو ہاتھ اس پہ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کسی نے اسے بند کیوں نہیں کیا تھا؟ اندر چھوٹی سی راہداری تھی جس کے سرے پر اسٹینڈ رکھا تھا۔ تالیہ نے ہیٹ اسٹینڈ پر رکھا اور احتیاط سے اندر داخل ہوئی۔ کوئی ہے؟ ہیلو، چوکنے انداز میں پکارتی وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ گھر خاموش تھا اور پراسرار بھی۔ اس کی دیواروں میں قدیم ملاقہ کی خوشبو بسی تھی۔ لگتا تھا اس کے فرش تلے بھی صدیوں پرانے راز دفن ہیں۔ دوپہر کے باوجود وہاں روشنی خاصی مدھم تھی۔ ایک دم دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو وہ کرنٹ کھا کر مڑی۔ راہداری میں کوئی نہیں تھا اور اسٹینڈ خالی تھا۔ اس کا ہیٹ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کا ہاتھ اپنے پرس میں رینگ گیا۔ آہستہ سے اس نے ننھا ٹریزر نکالا، ایک ننھا سا آلہ جو کرنٹ لگا کر بے ہوش کرنے کا کام کرتا ہے، اور اسے پکڑے آگے بڑھی۔ کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اونچی آواز میں پوچھا۔ پھر ایک دیوان خانے میں داخل ہوئی تو وہ بھی سنسان پڑا تھا۔ سامنے فرشی نشست بچھی تھی اور اوپر ایک شیلف میں کتابیں رکھی تھیں۔ چند عجیب و غریب چیزیں، پتھر اور سونے سے بنے جانور، سپیاں، موتی۔ وہ ٹرانس میں چلتی کتابوں کے شیلف تک آئی۔ وہاں قدیم جلد والی کتابیں سجی تھیں۔ ہر دوسری پہ بمپورو لکھا نظر آتا تھا۔ جانے کتنے برسوں کے شکار بازوں پر لکھی ساری کتب یہاں جمع کر دی گئی تھیں۔ تو کسی شکار باز کا گھر تھا یہ؟ کیا اس زمانے میں بھی وہ تھے؟ اگر تھے تو فاتح وہاں ان سے ملنے کیوں آیا تھا؟ کیا اپنی یادداشت کا علاج پوچھنے؟
ہوا کے جھونکے کی جیسی آواز آئی تو وہ ایڑی پر گھومی۔ خالی کمرے کے وسط میں میز پہ اس کا سفید ہیٹ رکھا تھا۔ تالیہ مراد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اتنی خاموشی سے کون اس کا ہیٹ وہاں رکھ گیا؟ یو نو، وہ اونچا سا بولی، ہاتھ کی اتنی مہارت سے چیزوں کو غائب اور حاضر صرف دو لوگ کر سکتے ہیں، جادوگر اور چور۔ تم کیا ہو؟ وہ خالی در و دیوار سے سوال پوچھ رہی تھی۔ لگتا تھا وہاں کوئی نہیں تھا، سانس لینے کی آواز تک نہیں آتی تھی۔ میں دونوں ہوں شہزادی تاشا بنت مراد۔ آواز عقب سے آئی تو وہ کرنٹ کھا کر گھومی۔ بغلی دروازے کی چوکھٹ پر وہ کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا۔ تالیہ کی ششندر نظریں اس کے ننگے پیروں سے اوپر اٹھتی گئیں۔ شب خوابی کے ٹراؤزر اور گاؤن میں ملبوس، بیلٹ سے گرہ لگائے، وہ چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ لمبے بھورے بال اور وہ چمکتی آنکھیں جن کو وہ برسوں سے پہچانتی تھی۔ تالیہ مراد ساکت رہ گئی۔ ٹریزر آہستہ سے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر جا گرا۔ تم بھی شکار باز تھے؟ اتنے سال گزر گئے اور تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم شکار باز تھے۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص سے اٹک اٹک کے سوال کر رہی تھی۔ کیا تمہیں کبھی سمجھ نہیں آیا کہ میں تمہیں یتیم خانے میں شہزادی کیوں کہا کرتا تھا پتری تالیہ؟ ذوالکفلی دھیرے سے بولا تھا۔ وہ ابھی تک منجمد تھی۔